اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں اس ملک کی طرف جس کا نام ہے سویڈن، اور سویڈن میں ملک کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ پیش آیا ہے، اور اس سے بڑی ماس شوٹنگ یا ماس کلنگ یا اجتماعی قتل کی واردات جو فائرنگ کے ذریعے ہو، وہ اس سے پہلے اتنی بڑی واردات اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ جی، منگل کے روز سویڈن کے شہر اوریبرو میں ملکی تاریخ کا یہ بدترین واقعہ پیش آیا۔ ایک 35 سال کا شخص، اس نے ایک سکول میں داخل ہو کر فائرنگ کر دی اور اس واقعے میں حملہ آور سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے اسے ملک کی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا۔ اس حوالے سے اب تفصیلات جانتے ہیں۔ سویڈن میں ہمارے نمائندے ہیں زبیر حسین، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم زبیر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو اگر اس واقعے کی تفصیل کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں، یہ جو اسکول تھا یہ کس قسم کا اسکول تھا جس میں فائرنگ کی گئی؟ کس طرح کا اسکول ہے؟ کس عمر کے طالب علم وہاں پڑھتے ہیں؟ جی، یہ جو اسکول ہے اسے سویڈش زبان میں کومووکس وکسن اتبلڈنگ یعنی کہ تعلیم بالغاں کا ایک اسکول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر 18 سال سے زائد عمر کے افراد جو ہے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر سویڈش زبان بھی سکھائی جاتی ہے، یہاں پر ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بچے کہ جنہوں نے کالج کے زمانے میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کی، وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے یہاں پر آ کے اپنے کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں۔ اور جو حملہ آور ہے اس کے بارے میں اب تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ وہ کون تھا؟ دیکھیں، حملہ آور کی اگر بات کی جائے تو جس دن حملہ ہوا اس کے اگلے ہی دن جو ہے حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ 35 سالہ شخص یہ بتایا جا رہا ہے جس کا نام ریکارڈ انڈرسن ہے۔ اس کے متعلق جو پولیس کی رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ شخص جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار رہا ہے۔ اسکول کے زمانے سے ہی سب سے الگ تھلگ رہتا تھا، اور آج جس اپارٹمنٹ میں اس کا ایڈریس رجسٹر ہے، جب پولیس نے وہاں پر چھاپا مارا تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ شخص جو ہے وہ اکیلا یہاں پر رہ رہا تھا۔ جب اس کی آمدنی یا روزگار کی بات کی جائے تو یہ تقریباً پچھلے کئی سالوں سے 3 سالوں سے جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنا ٹیکس گوشوارہ بھی جمع نہیں کرایا، یعنی کہ اس کے پاس انکم نہیں تھی تو اس کا ٹیکس جو ہے وہ زیرو ہے۔ اور یہ شخص جو ہے نہ کبھی سوسائٹی کے اندر گھلتا ملتا تھا، نہ پڑوسیوں کو پتا تھا کہ یہ شخص یہاں پر رہ رہا ہے یا اس کا نام کیا ہے۔ تو یہ جو شخص اسکول کے زمانے سے ہی آئسولیٹ رہتا تھا، اس کے جو نزدیکی رشتہ دار یا دوست ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل کا شکار رہا ہے۔ اچھا، لیکن کیا یہ بات کوئی سامنے آئی تحقیق میں؟ پولیس کی طرف سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس میں کیا یہ بات کوئی سامنے آئی ہے کہ اس کے حملے کا مقصد کیا تھا؟ جب بات کی جائے کہ اس کا مقصد کیا تھا تو پہلے ہی دن جب وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے پریس کانفرنس کی تو یہ بتایا کہ ہمیں قیاس آرائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ ابھی تک جو ہے اس کا کوئی خاص موٹیو سامنے نہیں آیا کہ آیا اس نے کس مقصد کے لیے جو یہ حملہ کیا۔ ابھی تک جو ہے وہ صرف اور صرف پولیس کی رپورٹس ہی سامنے آ رہی ہیں، لیکن کوئی حقائق سامنے نہیں آ رہے۔ البتہ مختلف ٹی وی چینلز پر یہ بات سامنے ضرور آئی ہے کہ کچھ تجزیہ نگار نے ایسی یہ کہا ہے کہ یہ غیر ملکیوں کے خلاف دشمنی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، مگر جو ہے وہ نہ پولیس اس حوالے سے کوئی اس کا مقصد ڈھونڈ پائی ہے، نہ ہی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کوئی احکامات یا کوئی بیان جاری ہوئے ہیں کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ اچھا، اور چونکہ یہ جو حملہ آور تھا یہ ہلاک ہو گیا ہے تو اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ اس بارے میں کیا بتا سکیں گے آپ؟ کیا یہ بھی کسی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہوا ہے؟ کوئی جوابی فائرنگ ہوئی ہے؟ کیسے ہلاک ہوا یہ؟ دیکھیں، جب پولیس موقع پہ پہنچی تو پولیس نے جو ہے اس کو اسکول میں مردہ پایا، تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے جو ہے وہ خود کو اس حملے کے اندر گولی مار دی تھی اور یہ وہیں پر جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اور جو دیگر زخمی ہیں اس واقعے کے، ان کی اس وقت کیا حالت ہے؟ دیکھیں، زخمیوں کے حوالے سے اب کوئی مکمل رپورٹ سامنے نہیں آئی، یعنی کہ حکومت جو سویڈن ہے اس کی جانب سے کوئی ایسے اعداد و شمار جاری نہیں کیے۔ مختلف میڈیا پہ صرف یہی رپورٹ آ رہی ہے کہ جو زخمی ہیں ان کی تعداد ابھی تک نامعلوم ہی بتائی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ مرنے والوں کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ جب ان کے لواحقین موقع پر پہنچے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کچھ غیر ملکی تھے جو جاں بحق ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ ابھی آج کی رپورٹ ہے، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک شخص جس کی شادی ہونے والی تھی اس سمر میں، اس کا نام سلیم بتایا جاتا ہے، وہ بھی اس حملے میں شہید ہوا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کتنے زخمی ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے، یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ میڈیا پر ابھی تک کوئی اس طرح کی رپورٹس نہیں آئی ہیں اور نہ ہی حکومت کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی نوعیت کیا ہے۔ البتہ پولیس کی پریس کانفرنس سے بات سامنے آئی تھی کہ جو حالت ہے وہ کافی نازک ہے اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد سے اب تک کوئی اموات کے اندر کوئی اضافے کی بات نہیں کی جا رہی۔
اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا گن لاز کو ڈسکس کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے اب جیسے امریکہ کی اگر ہم بات کریں وہاں پر ماس شوٹنگز اور ماس کلنگز ہوتی رہتی ہیں, آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اسکول میں گھس کر کوئی شخص فائرنگ کرتا ہے, بہت سارے لوگوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں, لیکن گن لاز وہاں پر جو ہیں وہ نہیں بنتے. سویڈن میں گنز کے حوالے سے کیا قوانین ہیں؟ دیکھیں سویڈن میں اگر اسلحے کی بات کی جائے تو اسلحہ جو ہے وہ یہاں پر لائسنس آسانی سے ملتا ہے, کیونکہ یہاں جو ہے وہ اسکول کے اندر جو ہے بچوں کو جو ہنٹنگ اسکلز ہوتے ہیں یا ہنٹنگ کے اسکول ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کو لائسنس بھی ملتے ہیں ہتھیاروں کے. اور یہ 18 سال کی عمر کے بعد جو ہے ایک شخص عام آدمی جو ہے اپنے لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. جب اس کی بات کی جائے کہ اس شخص کے پاس کون سا اسلحہ تھا, تو اس کے پاس جو ہے وہ شکار کرنے والا ہتھیار تھا, لیکن ایک نیم آٹومیٹک جو جدید ہتھیار ہوتے ہیں ان میں یہ اسلحہ شمار ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہے تھوڑی سی یہاں پر مختلف قسم کی آپ سمجھیں کہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایک نفسیاتی شخص کو کس طریقے سے ایک اسلحے کا لائسنس ایشو کیا گیا, کیونکہ اسلحے کے لائسنس کی جو مین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بندہ 18 سال کا ہو. اگر 16 سال کی عمر سے کوئی شخص اسلحے کا لائسنس لینا چاہتا ہے تو اس کو جو ہنٹنگ کے اسکول ہوتے ہیں وہ بچے کو جو ہے وہ مدد کرتے ہیں کہ بھائی اب اس نے ہنٹنگ کا کورس کر لیا ہے تو یہ اسلحے کے لائسنس لے سکتا ہے. تو اس شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا. اگر یہ نفسیاتی مسائل کا شکار تھا تو کس طریقے سے پولیس نے جو ہے اس کو اسلحے کا لائسنس ایشو کیا, اس پر بات یہاں پر جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو اسلحے کا لائسنس دیا گیا. اور فائنلی یہ بھی بتائیے گا کہ اب چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے سویڈن کی تاریخ کا بدترین واقعہ اسے کہا جا رہا ہے, تو اب حکومت گن لاز کے حوالے سے کیا مزید اقدامات کر رہی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہوں؟ دیکھیں اگر بات کی جائے کہ حکومتی اقدامات پوری دنیا میں اگر اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو حکومتی اقدامات کی بات ضرور کی جاتی ہے, لیکن بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں عمل نہیں ہوتا. سویڈن کے بھی جو ہے کچھ یوں ہی معاملات ہیں کہ ابھی تک تو کوئی حکمت عملی یا کوئی اس طرح کے احکامات جاری نہیں کیے گئے. پورا ملک جو ہے وہ سوگوار ہے اور آگے چل کے شاید کچھ حکمت عملی یا کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ اسکولوں کے اندر کوئی خاص سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے جس کے بعد یہ حملے نہ ہوں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اب تک جو ہے اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں یا کیے جانے چاہیے کہ جس سے اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. ہمارے نمائندے سویڈن سے ہمیں جوائن کر رہے تھے زبیر حسین, اور سویڈن میں ہونے والے اس دلخراش واقعے کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. سب سے پہلے تو اگر اس واقعے کی تفصیل کے بارے میں ہمیں آپ بتائیں, یہ جو اسکول تھا یہ کس قسم کا اسکول تھا جس میں فائرنگ کی گئی, کس طرح کا اسکول ہے, کس عمر کے طالب علم وہاں پڑھتے ہیں؟ جی یہ جو اسکول ہے اسے سویڈش زبان میں کوموکس وکسن بلڈنگ یعنی کہ تعلیم بالغاں کا ایک اسکول کہا جاتا ہے. یہ ایک ایسا اسکول ہے جہاں پر 18 سال سے زائد عمر کے افراد جو ہے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہاں پر سویڈش زبان بھی سکھائی جاتی ہے, یہاں پر ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز بھی ہوتے ہیں, اور ایسے بچے کہ جنہوں نے کالج کے زمانے میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کی وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے یہاں پر آ کے اپنے کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں. اور جو حملہ آور ہے اس کے بارے میں اب تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں, وہ کون تھا؟ دیکھیں حملہ آور کی اگر بات کی جائے تو جس دن حملہ ہوا اس کے اگلے ہی دن جو ہے حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے تھے. 35 سالہ شخص یہ بتایا جا رہا ہے جس کا نام ریکارڈ انڈرسن ہے. اس کے متعلق جو پولیس کی رپورٹ سامنے آئی ہے یہ شخص جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار رہا ہے. اسکول کے زمانے سے ہی سب سے الگ تھلگ رہتا تھا